ریئلٹی آف ورلڈ میں خوش آمدید۔ میسور کے سلطان حیدر علی نے ایک بزرگ مستان ولی ٹیپو سے اولاد نارینہ کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10 دسمبر سن 1750 کو سرنگا پٹم میں دوحالی کے مقام پر فتح علی عرف ٹیپو سلطان کی ولادت ہوئی۔ بزرگ سے خصوصی دعا کی نسبت نومولود کے نام میں نمایاں کی گئی اور اسے ٹیپو کہا جانے لگا۔ اوائل عمری سے جنگ و حرب میں تربیت حاصل کی۔ محض 15 سال کی عمر میں والد کی قربت حاصل ہوئی، یعنی جنگ میں باپ کی شانہ بشانہ عملی زندگی کا آغاز کیا۔ متعدد زبانوں میں مہارت حاصل کی اور سائنس کے ساتھ ساتھ علم ریاضی میں عبور حاصل کیا۔ سن 1772 میں باپ کی موت کے بعد میسور کی حکمرانی سنبھالی۔ کہا جاتا ہے کہ حیدر علی برٹش فوج سے مقابلے کے دوران ایک زخم لگنے کے باعث اس جہان سے انتقال کر گئے۔ نوعمر ٹیپو نے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہادری کی بے مثال داستانیں رقم کیں اور 33 سال کی عمر میں سن 1783 میں برٹش فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیپو سلطان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا۔ سن 1766 میں برطانیہ کے خلاف پہلی جنگ میں حصہ لینے سے سن 1799 میں اپنی شہادت تک شیر میسور ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی 4 بڑی جنگیں لڑیں۔ میسور کی پہلی جنگ میں ٹیپو نے ایک کور کی قیادت کی اور سن 1767 میں کرناٹک پر یورش کے باب میں اپنی شجاعت و جرأت کی دھاک پٹا کر دشمنوں کو پسپا کیا۔ ٹیپو سلطان کی فوجی تربیت ان کے والد کے زیر ملازمت فرانسیسی فوجیوں کے زیر نگرانی ہوئی۔ 1775 سے 1789 کی اینگلو مراٹھا وار جنگ میں ان کی حربی صلاحیتوں کے جواہر کھل کر سامنے آئے۔ 1779 میں برطانوی فوج نے فرانسیسیوں کے زیر کارکردگی ماہے کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا، جہاں ٹیپو کی فوج کے چند دستے حفاظت کی غرض سے تعینات تھے۔ برطانوی فوج کو مدارس سے نکالنے کی غرض سے کرناٹک پر چڑھائی کی اور 1780 میں ٹیپو کی زیر کمان 10,000 کی فوج 18 بندوقوں کے ساتھ کرنل بیلی کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئی۔ پولیور کے مقام پر مارکے میں ٹیپو نے کرنل بیلی کو شکست دی۔ 360 یورپی باشندوں میں سے 200 کو اپنے حصار میں لے کر ٹیپو نے ان کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا۔ تقریباً 3,800 مخالف فوجی غیر معمولی حادثات و مشکلات کا شکار ہوئے۔ بدترین دشمنوں میں سے ایک سر ہیکٹر علیحدہ فوج کے ساتھ کرنل بیلی کی مدد کے لیے جنوب کی جانب سے رواں دواں تھا۔ اسے اپنے مطلوب کرنل بیلی کی شکست کی خبر ملی تو وہ کانچی پورم کے مقام پر پانی کے ایک بڑے تالاب میں اپنے فوجی ساز و سامان پھینک کر واپس مدارس کی طرف پلٹ گیا۔ 18 فروری سن 1782 کو تنجور کے قریب آنا گوڑی کے مقام پر سلطان فتح علی ٹیپو نے کرنل بریتھ ویٹ کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور فوجی ساز و سامان سمیت بھگوڑی فوج کی بڑی تعداد کو بھی حراست میں لے لیا۔ اس سے قبل سن 1781 میں ٹیپو نے برطانوی فوج سے چتور کی بازیابی میں بھی کامیابی حاصل کی۔ میسور کی دوسری جنگ 1784 میں ختم ہوئی اور یہ آخری موقع تھا کہ جب ایک مسلمان ہندوستانی بادشاہ نے شرائط و ضوابط کے تناظر میں برطانیہ پر سبقت حاصل کی، اور اس موقع پر جو معاہدہ ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ میں انتہائی باوقار دستاویزات کی اہمیت کا حامل ہے۔ تیسری جنگ میسور دسمبر 1799 سے 1792 تک جاری رہی، جو بعض مجبوریوں اور دشمن کے بین المذاہب گٹھ جوڑ کے باعث حوصلہ افزا نہ رہی۔ آخرکار 2 ہفتے محاصرے کے بعد ٹیپو کو میسور کا نصف علاقہ دشمن کے حوالے کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ساتھ ہی میں ان کے 2 بیٹے جنگی یرغمالی بنائے گئے۔ اسی اثنا میں فرانس کے حکمران نپولین بوناپارٹ نے ٹیپو کے ساتھ یکجہتی کا قصد کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ سوئس سے 15,000 فوجی ٹیپو کی مدد کے لیے روانہ کرے گا تاکہ برطانیہ کے خلاف کامیابی ممکن ہو سکے، تاہم ایسا نہ ہو سکا۔ بعد میں کئی مارکوں کے بعد نپولین نے 1803 اور 1807 میں 2 مرتبہ برطانیہ اور روس کے خلاف اتحاد بنایا۔ میسور کی چوتھی اور آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 26,000 فوجیوں کے ساتھ یلغار کی۔ اس فوج کے ساتھ 4,000 یورپی اور مقامی فوجیوں کے علاوہ نظام دکن اور مراٹھوں کی مدد بھی شامل تھی۔ چنانچہ 50,000 کے قریب فوجی ٹیپو کی تقریباً 30,000 فوج کے مقابلے پر جنگ میں شریک ہوئے۔ حملہ آوروں نے شہر کی دیواریں توڑ دیں۔ ٹیپو سلطان مورچوں پر سے چکر لگا کر سائبان تلے آ کر بیٹھا تھا۔ کھانا سامنے رکھا تھا، ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک جانثار سید غفار کے شہید ہونے کی اطلاع ملی۔ پتہ چلا کہ انگریز فوج قلعہ میں آ گئی ہے۔ سلطان چند ساتھیوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ قلعہ سے باہر نکل کر کسی اور مقام پر پناہ لی جائے،
لیکن میر صادق نے باہر نکل کر دروازہ بند کروا دیا اور خود شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک جانصار نے اس کی غداری کو بھانپ لیا اور پیچھے دوڑ کر تلوار سے گردن اڑا دی۔ اب سلطان ہر طرف سے انگریز فوج میں گھر چکا تھا، اس کے باوجود اس کی تلوار اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ سلطان کے 2 زخم لگ چکے تھے، تیسرے زخم نے نڈھال کر دیا۔ وفاداروں نے اٹھا کر پالکی میں ڈالنا چاہا لیکن ایک ہجوم نے انہیں پرے دھکیل دیا۔ سلطان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ایک برطانوی فوجی نے پستول کے وار سے سلطان کو شہید کر دیا۔ 5 مئی کو انگریزوں نے سلطان کی میت کو حیدر علی کے پہلو میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا۔ ان کی 2 بیویاں تھیں اور 12 بیٹے تھے جو اس کے بعد حراست میں لے لیے گئے۔ ٹیپو سلطان کا ایک مشہور قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شجاعت اور بہادری میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، شیر اس کا پسندیدہ تھا، شاید اسی لیے انگریزوں نے اسے شیر میسور کا لقب دیا تھا۔